غلام ہے دل یہ تیرا سہیرا اویس۔ آج 7واں روزہ تھا۔ علیان مغرب کی نماز پڑھنے کے کافی دیر بعد گھر آیا اور وہ جب گھر میں گھسا تو رابعہ کو بڑے نماغ سے اپنے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرتا دیکھ کر اس کا دل باہر آ گیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ اس میں کیچپ میں غرق ہوا صرف ایک پکوڑا اور آدھا سموسہ موجود تھا۔ وہ بری طرح کلس کر رہ گیا۔ موٹی چڑیل میرے سارے سموسے پکوڑے کھا گئی، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا اور شکل تقریباً رونے والی تھی۔ خبردار جو میری آپی تو موٹا چڑیل کہا سمجھے خبردار جو میری آپی کو موٹی چڑیل کہا سمجھے۔ وہیں رابعہ کے پاس بیٹھی اس کی چھوٹی سی 3 سالہ بہن انفال نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ رابعہ پہلے تو تھوڑا سا سہمی تھی، پر پھر اس بیچاری کی شکل دیکھ کر اور انفال کی بات سن بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹی۔ علیان کو رابعہ پر تو غصہ آ ہی رہا تھا، پر اب اس ننھی سی انفال پر بھی تاؤ آیا۔ پر وہ بیچاری تو بچی تھی، اس لیے وہ اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پر رابعہ کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا تھا، کیونکہ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس سے افطاری میں جوس، شربت اور پانی کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اور اوپر سے جو وہ اپنے حصے کے سموسے پکوڑے کچن میں چھپا کر جاتا، نماز کے بعد اسے وہ ملتے ہی نہیں تھے۔ آج تو اس نے ہاتھ موقع لگ گیا تھا آج تو اس کے ہاتھ موقع لگ گیا تھا۔ گھر والے سارے عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ بعد میں پھر بازاروں کا رش ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب گھر میں وہ تھا، رابعہ تھی اور وہ ننھی انفال۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کے ابھی نئے سموسے تل کے دو اور پکوڑے بھی بنا کر دو۔ علیان نے اس پر اپنا دھوس جمایا۔ یہ تم کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ لہجہ درست رکھو اپنا۔ اور میں تو نہیں کہتی تمہیں کہ اپنے پکوڑے چھوڑ کر جاؤ۔ اب میں نے کھا لیے تو کھا لیے، میں اب پھر سے بنا کر دینے والی نہیں، سمجھے؟ رابعہ نے اس کی دھونس کا جواب ڈبل دھونس جماتے ہوئے دیا۔ آج تو میں تم سے بنوا کر ہی رہوں گا۔ چلو شاباش، عزت اور تمیز سے بنا دو ورنہ۔ علیان نے تڑی لگا کر رابعہ کو سلگھانے کی کوشش کی، اور وہ سلگ بھی گئی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ جاؤ کرو جو کرنا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بنا کر دینے والی۔ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی تڑی کا جواب دیا۔ علیان نے اب چبھتی نظر رابعہ پر ڈالی اور انفال کی طرف بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ کسی پالیشی بچی کو آئس کریم کھانی ہے؟ علیان نے انفال کو لالچ دیا۔ جی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں نی۔ جی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ انفال بھی مزے سے اس کے دام میں آ گئی۔ تو پھر آپ اس موٹی چڑیل سے کہو کہ علی بھیا کو سموسے بنا کر دیں۔ علیان نے مزے سے انفال کی آنکھوں میں آئس کریم کی بڑھتی لالچ دیکھ کر اپنا موقف پیش کیا۔ رابعہ کھڑی ان دونوں کی ڈائیلاگ بازی پر کان لگائے بڑی شدید گوریوں سے دونوں کو نواز رہی تھی۔ ارے یہ کیا، انفال نے تو پارٹی ہی بدل ڈالی تھی۔ اب تو اسے رابعہ کو موٹی چڑیل پکارنے پر بھی غصہ نہیں آیا، اور الٹا وہ معصوموں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے رابعہ کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو سموسے بنائیں۔ اوئے لالچی عورت، بند کرو اپنے ڈرامے، میں نہیں کوئی پکوڑے بنانے۔ رابعہ نے انفال کی معصومیت کا بھی لحاظ نہیں کیا، الٹا اسے عورت ہی بنا ڈالا۔ رابعہ کا یہ کہنا تھا کہ انفال مچل کر علیان کی گود سے نکلی اور زمین پر لیٹ گئی۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے بھا بھا کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب رابعہ کو پتا تھا کہ جب تک اس کی بات مانی نہیں جانی، جب تک اس نے چپ نہیں ہونا، سو ناچار وہ فرج تک گئی اور سموسے نکالے۔ آئل گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا اور بڑے زہر آلودہ انداز میں بار پیچھے چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھے علیان کو دیکھتی رہی۔ علیان وہاں انفال کے ساتھ کھیلنے میں بزی تھا اور گائیں بگائیں مسکراتے ہوئے رابعہ کی طرف دیکھ کر اسے مزید جلا دیتا، پر اس کی مسکراہٹ جلانے کے لیے نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی رابعہ کا وجود ہمہ وقت اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنا رہتا تھا۔ اس سے لڑائیاں اور پنگے اپنی جگہ اور محبت اپنی جگہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ علیان نے آج تک اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی۔ رابعہ نے سموسے بنا کر پٹخنے والے انداز میں اسے سرو کیے اور تنتناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ رات کو جب سارے شاپنگ کر کے واپس لوٹے تو محمل اپنے اور رابعہ کے مشترکہ روم میں بیٹھی اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ محمل رابعہ کے تایا کی بیٹی، علیان کی بہن اور اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ محمل اپنے بیڈ پر پھیلے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے کھول کر دکھا رہی تھی۔ یار یہ کیا، تم اتنی ہیوی ڈریس پہنو گی عید پر؟ یہ تو تقریباً ایک برائڈل ڈریس ہے۔ ہاں، رابعہ نے جھپٹ کر محمل کے ہاتھ سے وہ سوٹ لے کر حیرانگی سے پوچھا۔ ارے یہ میرا نہیں، میری ہونے والی بھابھی کا ہے۔ علیان بھائی کا نکاح ہے نا عید پر؟ محمل نے مزے لیتے ہوئے رابعہ پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ یہ کب طے ہوا اور کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رابعہ کا تو میٹر گھوم گیا تھا۔ مطلب اتنی بڑی بات اس کو نہیں پتہ چلی؟
یار وہ کل جس وقت تم انفال کو بیٹھ کر سلا رہی تھی نا، تب گھر کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ محمل نے رابعہ کی ریئیکشن کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے بڑے مزے لے کر کہا۔ رابعہ مزید مشتعل ہو گئی۔ مطلب پورا ایک دن گزر گیا اور کسی نے بتایا تک نہیں؟ اور وہ لڑکی کون ہے جس سے تمہارے عالیان بھائی کا نکاح ہو رہا ہے؟ اور یہ رشتہ دیکھنے کب گئے؟ مطلب اندر کھاتے سب کام کر لیے اور مجھے بے خبر رکھا؟ آخر کیوں؟ میں ابھی جا کر سب سے پوچھتی ہوں۔ اور تم میری اس سوال کا جواب تیار رکھو کہ اس ساری فضول شاپنگ میں میرا عید کا جوڑا کدھر ہے؟ کہا بھی تھا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا سوٹ دیکھ کر لے آنا۔ تم سارے کے سارے ہی ایک جیسے ہو، مطلب میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں؟ تم رکو یہیں، میں سب کی خبر لے کر آتی ہوں، اور اگر تم آ کر تمہارا حساب کتاب کروں گی۔ رابعہ کے دماغ کی رگیں سختی سے تن چکی تھیں۔ ایک تو پہلے ہی آلیان کے سموسے والی فرمائشی پروگرام نے اس کا دماغ الٹا ہوا تھا، اور اوپر سے اس قدر غیر ضروری ہونے کا احساس۔ وہ اپنے غصے پہ حق بجا تھی، اور ویسے وہ ایسے ہی غصہ ناک پر دھرتے لاؤنج تک گئی، جہاں اس کی امی، ابو اور تائی امی تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ظاہر ہے اتنی دیر شاپنگ کرنے کے بعد انہیں تھکن ہو گئی تھی، اور تھکن بھگانے کا چائے سے زیادہ پاورفل ٹونک ابھی تک پاکستانیوں نے نہیں دریافت کیا۔ خیر، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کوئی بات کہنی ہے کیا؟ اس کی امی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے علیان بھی وہاں نمودار ہوا، اور دھپ سے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ ہوش کہیں کا؟ رابعہ کھا جانے میں نظروں سے دیکھتی بڑبڑائی، اور پھر اپنی امی کی بات کا جواب دینے کے لیے زبان تیار کی۔ کہنے سننے کو بچا ہی کیا ہے؟ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں سوتیلی ہوں، اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں؟ رابعہ کا غم و غصہ عروج پر تھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ تم سے کس نے کہا؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس بار جواب تائی امی کی طرف سے آیا تھا۔ رہنے دے تائی امی، آپ نے بھی غیروں والا سلوک کیا ہے۔ عالیان کا نکاح کر رہے ہیں، شاپنگ بھی کر کے آ گئے، اور مجھے بھنک نہیں لگنے دی۔ نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر بتا دیتی تو کیا چلا جاتا آپ لوگوں کا؟ میں نے کوئی اس نمونے کی دلہن پر جادو ٹونا کرنا تھا؟ بتائیں کیوں چھپائی مجھ سے یہ بات؟ رابعہ کی زبان رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا آفاق صاحب کے بولنے پر اپنی زبان کو لگام دی۔ بس بیٹا، خاموش ہو جائیں، بدتمیزی کر رہی ہیں آپ۔ یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، آئندہ کبھی آپ کو اس لہجے میں بات کرتا نہ سنوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں علیان کا اس کی شکل دیکھ کر کہکہا چھوٹا۔ رابعہ کی امی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھیں، اور ان کا دل کیا کہ یہی چپل اتار کر اپنی اس نکمی بیٹی کی دھلائی کر دیں، پر اس وقت انہوں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹا، اور رابعہ کو جواب دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئیں۔ اس کی تائی امی کو اس کا خفا سا چہرہ دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے اپنے پاس لا کر بٹھایا۔ علیان کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ میں بتاؤں تمہیں میری دلہن کون ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ رہنے دو اور مجھ سے بات مت کرو، تم بھی ایک نمبر کے گھنے ہو۔ مجھ سے سموسے بنوا کر کھا لیے اور اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ اس کی خفگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چلو صحیح ہے، بعد میں شکایت نہ کرنا کہ بتایا نہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آیا بڑا، شکایت نہ کرنا، گڈ نائٹ۔ گھنٹہ رہتا ہے سحری میں، اب کیا خاک سوئے گا؟ وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی اس کی نقل اتارتے ہوئے بڑبڑائی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ اس کی تائی امی نے اس کے خفا سے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہت زیادہ، اور منانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اب اپنی ہونے والی بہو کا کوئی بایو ڈیٹا بتائیے گا۔ رابعہ بس اب عید پر ہی دیکھے گی اس چڑیل کو، جو یہاں آنے سے پہلے ہی میری اہمیت نگل گئی۔ وہ اپنی تائی امی کو لاڈ بھرے غصے میں باتیں سناتی وہاں سے چلی گئی، اور تائی امی پیچھے سے جاتا دیکھ کر خود بھی مسکراتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رابعہ نے سب کا شدید بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس نے ایک آدھی دفعہ منع کر دیا کہ آگے سے کسی نے اسے دلہن کا متعلق بتانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس بات پہ اسے اور بھی تپ چڑھی۔ اب تو اسے اس لڑکی کا تجسس ہونے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے روزے گزر گئے، اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ سب سے خفا ہے، اس لیے کسی نے منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ محمل تک نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اب تو اس کی جلن اور بھڑک اور بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ زبان پر زہر رکھ کر گھوم رہی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اگل سکے، اور یہ موقع اسے علیان کی صورت میں جلد ہی مل گیا۔ رابعہ لان میں چہل قدمی کی غرض سے آئی تھی، وہاں علیان پہلے سے ہی موجود تھا، اور لان میں رکھے جھولے پر بیٹھا آنکھیں بند کیے گنگنا رہا تھا۔ طلب ہے تو ہے نشا، غلام ہے دل یہ تیرا،
کھل کے ذرا جی لے تجھے، آجا میری سانسوں میں آ، مریض عشق ہوں میں کر دے دوا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ رابعہ کے وہاں جلوہ گر ہوتے ہی زوردار تالیاں بجا کر علیان نے سروں میں خلل پیدا کیا۔ اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ واہ آج محترمہ یہاں کا رستہ کیسے بھٹک گئیں، میرے پاس کیسے آ گئیں؟ علیان نے مسکرا کر پوچھا۔ شیطان تو خیر سے آزاد ہو گیا، عید کا چاند جو نظر آ گیا ہے۔ تو میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ اپنی آزادی کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ رابعہ ہنوز جلی ہوئی تھی۔ اچھا دیکھ لیا پھر؟ ہاں بہت اچھے سے دیکھ لیا۔ ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی اور دل کو غلام بھی بنا لیا، اوپر سے اس کی وجہ سے گانا گا گا کر شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ نہ جانے کیا آفت ہوگی وہ لڑکی، توبہ! رابعہ کی جلن دیکھنے لائق تھی۔ علیان کو اس کے انداز پر بری طرح ہنسی آئی۔ آفت تو ہے وہ، لیکن یقین کرو میں اس کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتانے والا۔ مجھے پتا ہے تم اسی چکر میں یہاں آئی ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس سے جیلسی ہو رہی ہے؟ چلو رہنے دو، ابھی نہ بتاؤ، اسے دیکھ کر پھر سچی سچی بتانا۔ بس کل تک کا ویٹ کرو۔ اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوگی۔ علیان زبان کا گھوڑا دوڑا کر رابعہ کی سنے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ صبح صبح سب کی عید کی تیاریوں میں مصروف تھے اور بہت ایکسائٹڈ بھی تھے۔ ایک رابعہ ہی تھی جس نے منہ پر نحوست طاری کی ہوئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار شیار ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو محمل باہر کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کیا پہن کر آ گئیں؟ تمہارا عید کا ڈریس یہ تھوڑی ہے، ایک سیکنڈ میں لا کر دیتی ہوں تمہارا آج کا اسپیشل جوڑا، محمل آنکھ مار کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ رابعہ نہ سمجھی سے وہیں کھڑی اس کی بات کا سر پیر تلاش رہی تھی۔ اتنے میں محمل دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں وہی جوڑا تھا۔ اب اسے کچھ بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے یہ، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ چلو چینج کر کے آؤ، پھر مرد حضرات نماز پڑھ کر آنے والے ہوں گے، تم تیار رہو، کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے تایا یعنی میرے ابا تمہارا نکاح اپنے ہینڈسم سے بچے سے کروانے والے ہیں۔ شاباش، ریڈی ہو جاؤ۔ محمل نے تو اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ وہ بیچاری، اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ انکار جیسی چیز کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ابو کو جانتی تھی کہ وہ اس کے انکار کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تو چپ چاپ محمل کی ہدایات پر عمل کیا۔ محمل نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس کے حسن کو مزید شعلے لگائے۔ وہ بیچاری تو اس سے اچانک خبر پر گونگی ہی بن گئی تھی۔ آنے والے وقت کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ سب عید کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس کی دونوں پھوپھوؤں کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا اور رابعہ کی رہی سہی اکڑ بھی اکڑا کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ اس کی شرم ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور علیان اسے شرماتا دیکھ کر بڑا ہی محظوظ ہوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ رابعہ کا دل حلق میں آیا ہوا تھا، اس کا کانپ کانپ کر برا حال تھا۔ سوری علیان اسے کپ کپاتا شرماتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ہی نہیں روک پا رہا تھا۔ محمل کو اس کی کنڈیشن بہت ہی مزے دے رہی تھی۔ اس سارے بدتمیز لوگوں میں اس کی سویٹ سی تائی امی کو اس کی حالت پر ترس آیا تو انہوں نے محمل کو اسے اندر لے کر جانے کا بولا۔ وہ کمرے میں پہنچتے ہی محمل پر چڑھ دوڑی۔ وہ ایک گھنی چڑیل پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اللہ پوچھے تم سب کو، ایسے گھنے ہیں سب کے منہ سے کچھ بولے نہیں۔ ابھی میں انکار کر دیتی نا تو مزہ آ جانا تھا۔ تم انکار کرتی یہ تو تب کی بات تھی، ابھی تو تم نے کوئی انکار نہیں کیا، نہ ہی کوئی چون چرا کی۔ اف اللہ، یہ بات بھائی کو بتاؤں گی تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گے۔ ہی محمل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، مطلب دلہن صاحبہ پورے دل سے راضی تھی؟ علیان کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محمل اپنے بھائی کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے خود ہی غائب ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی، اور یہاں رابعہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ علیان اس کے سامنے اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ شرم و حیا کے مارے رابعہ کو نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں تو بتاؤ کیسی لگی میری دلہن؟ آفت ہے نا؟ علیان اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور پھر دور ہو کر جاندار کہکا لگایا۔ یار یہ کیا گونگی بن گئی ہو تم؟ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی؟ شرمانا بند کرو، میری بات کا جواب دو۔ علیان نے اسے خاموش پا کر کہا۔ کوئی گونگی نہیں ہوں میں اور شرما بھی نہیں رہی۔ تم ایسا کرو، دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، بدتمیز انسان، بتا نہیں سکتے تھے پہلے؟ رابعہ ساری شرم کو آگ لگا کر بھڑک اٹھی تھی۔ جان، اگر پہلے بتایا ہوتا تو تمہیں سرپرائز کیسے ملتا؟ اب اپنی یہ شکل درست کرو اور جلدی سے میری عیدی دو۔ علیان نے پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ کون سی عیدی؟ کیسی عیدی؟ میں بھلا کیوں عیدی دوں گی تمہیں؟ اور دوسری بات، مجھ سے زیادہ فرینک مت ہو، ناراض ہوں میں تم سے، رابعہ نے منہ پھلائے کہا۔
ہاں چلو عید ہی رہنے دو، ویسے بھی یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تم بس اپنی ناراضگی ختم کرو، میں نے نہیں ختم کرنی یار، یہ ظلم تو نہ کرو، پہلے دل تمہارا غلام ہے، اور اب ایسے ظلم کر کے مزید مت تڑپاؤ، یہ دیکھو کان پکڑا ہوں، اور پرومس آئندہ کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے، پلیز معاف کر دو، علیان کان پکڑ کے بہت پیار سے کہا۔ وہ اس ٹائم اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ رابعہ بے اختیار مسکرا دی۔ او ہو لڑکی مسکرا دی، مطلب مان گئی، الیان نے پرجوش ہو کر کہا۔ رابعہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے اور اسے اسٹوپڈ کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ الیان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں اللہ سے ہمیشہ اس چلبلی کو خوش رکھنے کی دعا مانگی۔ دی اینڈ۔